السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ العقیدۃ الواسطیہ جو شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس کا درس جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح، اور ہم لوگ اس کے پہلے والے درس میں جہاں پر رکے تھے، یعنی جہاں سے پڑھنا ہے وہ یہ ہے اثبات الوجہ للہ سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چہرے کا اثبات، چہرے کو ثابت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات فعلیہ ہیں اور صفات ذاتیہ ہیں۔ صفات ذاتیہ جو اللہ تعالیٰ جس سے متصف ہے اور وہ اس سے جدا نہیں ہوتی، اور فعلیہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا نزول، اللہ کا آنا، یہ فعلی صفتیں ہیں۔ ذاتی صفتوں میں سے اللہ کا سننا، اللہ کا جو سمع، اللہ کے جو چہرہ ہے وہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ ان سے وعلیکم السلام متصف ہے۔ تو صفات ذاتیہ میں ہم تمام صفتوں کا اثبات کرتے ہیں، تمام صفتوں کو ثابت مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں ہے۔ یہی اہل السنہ والجماعت کا طریقہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اثبات الوجہ للہ سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چہرے کو ثابت کرنا۔ وقولہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کا چہرہ جو عظمت اور جلال والا ہے باقی رہ جائے گا۔ اور اللہ کا فرمان ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ یہ دو آیتوں کو ذکر کرتے ہیں شیخ الاسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کی اس بات میں، اور حدیث میں بھی ہے اس کا ثبوت، لیکن صرف دو آیتوں پر اکتفا کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، هذه الآية جاءت بعد قوله تعالی۔ اب یہ پہلے والی آیت کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو یہ سمجھ میں آئے گا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر ہر وہ چیز جو چیز ہے وہ فنا ہو جائے گی، باقی کیا رہ جائے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ جیسے تمام صفتوں کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صفتوں کو ہم ثابت کرتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ کی عزت اور جلال کے لیے لائق ہے، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں بغیر اس کی تعطیل کے، اس کا انکار نہیں کرتے، بغیر اس کی تحریف کے، اس کے معنی کو بدلتے نہیں، اور بغیر اس کی تعویل اور تحریف، اور بغیر اس کی تکییف، بغیر اس کی کیفیت کو بیان کیے۔ چہرے کے تعلق سے بھی ہم یہی کہتے ہیں۔ یخبر تعالی ان جمیع اہل الارض سیذهبون ویموتون ولا یبقى احد سوا وجهه الکریم، یہ جو زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی۔ کیا تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی؟ کیا تمام چیزیں زمین پر جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گی؟ کچھ چیزیں باقی رہیں گی، زمین پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش، کرسی، جنت، جہنم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا باقی رکھے گا۔ قیامت کے دن یا قیامت سے پہلے جو چیزیں اللہ چاہے گا وہ باقی رہیں گی، باقی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا اور اس کی ذات باقی رہے گی۔ جب اس کا چہرہ باقی رہے گا تو اس کی ذات بھی باقی رہے گی۔ تو ان جمیع اہل الارض سیذهبون ویموتون ولا یبقى احد سوى وجهه الکریم، اس کے چہرے جو عزت والا چہرہ ہے، عزت اور جلال والا، وہ باقی رہ جائے گا۔ فإن الرب سبحانہ لا يموت، کیونکہ رب سبحانہ و تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ موت
اللہ کو موت نہیں آئے گی، اور باقی تمام جو مخلوق ہیں زمین پر ساری مخلوق کی موت آ جائے گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو موت دے دے گا۔ بل هو الحی الذی لا يموت ابدا، بلکہ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، الذی لا يموت ابدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو مخلوقات ہیں وہ ہمیشہ سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، چاہے وہ سب سے بڑی مخلوق عرش ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے عرش کو بھی پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ جب وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض گمراہ بدعتی لوگ، جب یہ کہا جاتا ہے کہ رب عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اس کے لیے لائق ہے، الرحمن علی العرش استوى، تو بعض گمراہ بدعتی لوگ یہ شوشہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا رب کو عرش کا ضرورت ہے؟ تو اللہ کو رب عرش کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ رب العرش ہے، عرش کا رب ہے۔ ذو الجلال ای العظمہ والکبریاء، عظمت اور کبریائی والا ہے، والاکرام ای مکرم، اکرام والا ہے، اپنے بندوں پہ جو صالحین بندے ہیں ان پر کرم کرنے والا، اپنے انبیاء اور صالحین بندوں پر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پاک اور منزہ ہے ان ہر چیز سے جو اس کے لیے لائق نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب اس آیت کو پڑھیں تو اسی طرح کہیں کہ رب کا چہرہ، رب کا چہرہ، اور یہ مت کہیں کہ یہاں پر چہرے سے مراد ذات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب چہرہ اللہ کا باقی رہے گا تو اس کی ذات بھی باقی رہے گی، کیونکہ چہرہ ذات میں ہی کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ اشرف چیز ہوتی ہے ذات میں۔ احسن البیان میں ذرا اس کا معنی دیکھو تو، سورہ الرحمن کی آیت 27، تو رب کا جو چہرہ ہے وہ باقی رہے گا، اور یہ تعویل ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ چہرے کا معنی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری آیت ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی سوائے رب کے چہرے کے نہیں، وہ ذات جو ہے وہاں پہ نہیں، وہ چہرہ ہونا ہے، نہیں چہرہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھو سورہ القصص آیت نمبر 88، چہرہ ہونا چاہیے وہاں پہ۔ ہاں یہ چیز ہے کہ اگر چہرہ اللہ کا باقی رہے گا تو اس کی ذات بھی باقی ہے۔ تو یہ جو گمراہ لوگ جو جب اہل السنہ والجماعت اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کا اس بات کو بیان کرتے ہیں، تو بعض گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس سے مراد ہے تمہارا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف چہرہ رہے گا، اس کا ہاتھ پاؤں یا اس طرح کا جو چیزیں آئی ہے جو تم کہتے ہو جس کو اس بات کرتے ہو، کیا وہ فنا ہو جائیں گی؟ سبحان اللہ، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ جب اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا تو اس کی ذات باقی رہے گی، لیکن چہرہ کو ہم ذات سے تعبیر یہ چہرہ کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ذات ہے، یعنی ذات کا حصہ ہوتا ہے چہرہ، ٹھیک ہے؟
ذات کا جز ہے چہرہ. ابھی شیخ اس کے بارے میں بیان کریں گے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے. منصوب علی الاستثناء، وهذا اخبار بانه الدائم الباقی الذي تموت الخلائق ولا يموت. مخلوق مر جائے گی، مخلوق ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. اب اس آیت میں دیکھو شاہد بیان کرتے ہیں شیخ، کہتے ہیں الشاہد من الآیتین. یہ نسخہ ہے تمہارے پاس؟ شرح ہے نا شرح؟ غور کرو اس پہ. الشاہد من الآیتین، بیٹھو یہاں پہ چین سے بیٹھو. الشاہد من الآیتین ان فیہما اثبات الوجہ للہ سبحانہ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کا اثبات ہے. وہ من صفاته الذاتیہ فهو وجہ على حقیقتہ یلیق بجلالہ، تو وہ حقیقت میں چہرہ ہے جیسے کہ اللہ کے لیے لائق ہے، کسی مخلوق کے جیسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء. لا كما يزعم معطل، لا غور سے سنو، لا كما يزعم معطلة الصفات ان الوجہ لیس على حقیقتہ، جیسے کہ معطلہ کہتے ہیں جہمیہ وغیرہ، یہاں پر وجہ سے مراد اس کی حقیقت نہیں، یہ مجاز لیتے ہیں اس کو اور اس طرح سے تعطیل کر دیتے ہیں. دیکھو کیا کہتے ہیں، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الذَّاتِ او الثواب او الجہہ، کہتے ہیں چہرے سے مراد ذات ہے یا ثواب ہے نا، او الجہہ یا جہت ہے، او غیر ذالک وہذہ تاویلات باطلہ من وجوہ، کوئی کئی وجوہ سے یہ تعویل باطل ہے. جب کہا جاتا ہے کہ لوجہ اللہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، کہو اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، اللہ کے چہرے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ، یعنی اس کے بارے میں آئے گا بیان انشاءاللہ کسی درس میں اس پہ ابھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ سمجھ لو کہ شیخ نے یہاں پہ جو بیان کیا یہی اہل السنہ والجماعت کا مذہب ہے. وَإِنَّمَا جو حقیقت میں ہم اس کو ثابت کرتے ہیں جو بھی اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اور معطلہ کی طرح نہیں، یا جو تعویل کرتے ہیں ان کی طرح نہیں، جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذات ہے یا ثواب ہے یا جہت ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی باطل تعویل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ باطل ہے کئی وجوہات سے. منہا انہ جاء عطف الوجہ علی الذات کما فی الحدیث، عطف کیا ہے ذات کی طرف نسبت ہے چہرے کو، ٹھیک ہے، اگر وہ وہی چیز ہوتی تو پھر نسبت کیسے ہوتی اس کو، یا عطف کیسے کیا جاتا. انہ جاء عطف الوجہ علی الذات کما فی الحدیث اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم، والعطف یقتضی المغایرہ. جب عطف کے ساتھ آتا ہے، واو کے ساتھ آتا ہے، یعنی اصل میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جس کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ عظیم کی، اعوذ باللہ العظیم، اس کے بعد ہے وبوجہہ الکریم، ٹھیک ہے. ومنہا انہ اضاف الوجہ الی الذات، دیکھو اضافہ ہے، جیسے اللہ تعالی کی صفت کا اضافہ اس کی ذات کی طرف. ابھی تھوڑا دیر پہلے یہ بیان ہوا کہ صفت اللہ تعالیٰ کی یا تو ذاتی صفتیں ہیں یا فعلی صفتیں ہیں، یا ذاتی فعلی ہیں، جیسے اللہ کا کلام کرنا. تو یہاں پر اضافہ ہے اللہ کی ذات کی طرف. دیکھو آیت میں وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ، ہم ویسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے کہ نصوص آئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں جیسے کہ
ہاں بالکل، یقیناً چہرے کی، ہاں، چونکہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ غیر مخلوق ہیں، اس کی پناہ لی جاتی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے کلمات کی. واضح ہے، واضح ہے سب کے لیے. ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة. اگر وہ ذات ہوتی تو ایسے نہیں ہوتا، وَلَقَالَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایسی ہوتی ہے آیت. یہ چونکہ عربی کا ہے بہت سے لوگ نہیں سمجھیں گے، اس لیے میں اس کو ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں. فَلَمَّا قَالَ ذُو الْجَلَالِ، جب ذو الجلال کہا تو اس میں یہ وصف ہے کس کے؟ چہرے کی. لا للذات وَأَنَّ الْوَجْهَ صِفَةٌ لِلذات، چہرہ جو ہے اللہ کی ذات کی صفت ہے، صفت میں سے ہے، جیسے ہم اللہ کے ہاتھ کو ثابت کرتے ہیں ویسے چہرے کو ثابت کرتے ہیں. تیسری وجہ شیخ بیان کرتے ہیں، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي لُغَةِ أُمَّةٍ من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته والثواب. کسی زبان میں یہ چیز معروف نہیں ہے کہ چہرے سے مراد ذات لی جاتی ہے، یعنی چہرے کا معنی ذات ہوتا ہے. الوجہ فی اللغہ مستقبل کل شیء، وجہ زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں نا انسان کا چہرہ، یعنی جو انسان اپنے چہرے سے کسی چیز کا سامنا کرتا ہے. لأنه اول ما يواجه منه، سب سے پہلے جس سے وہ سامنا کرتا ہے وہ چہرہ ہے اس کا. زبان میں ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں اس چیز کو. وَهُوَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ، ہر چیز اسی طرح سے جیسے اس کی طرف اضافہ ہوتا ہے. یہ ہے اثبات الوجہ للہ سبحانہ وتعالی کما یلیق بجلالہ. آتے ہیں دوسری صفت پر، اثبات الیدین للہ تعالی فی القرآن الکریم. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دونوں ہاتھوں کا ثابت ہونا قرآن کریم سے. یہاں پر قرآن سے مصنف رحمہ اللہ نے دو آیتوں کو ذکر کیا ہے. قرآن سے کیوں بیان کیا ہے؟ حدیث میں بھی تو ذکر ہے بہت. کیا؟ اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. ہاں اہل بدعت بعض حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں اور ان کے پاس ایک بہانہ وہ لگتے ہیں یہ خبر آحاد میں سے مثال کے طور پر، اور اس طرح سے وہ حدیث کو رد کر دیتے ہیں. اور بعض اہل بدعت کہتے ہیں یہ قطع الدلالہ ہے، وہ ظنی الدلالہ ہوتا ہے. یہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں لوگ لاتے ہیں حدیث کو رد کرنے کے لیے. اور ہمارے لیے قرآن اور حدیث دونوں سے جو ثابت ہو جائے ہم اس کو ثابت مانتے ہیں. کہتے ہیں وقولہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابلیس سے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا اس کا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. وقولہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ،
بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یہ دو آیتوں کو ذکر کرتے ہیں اس باب میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں کے ثبوت میں۔ اللہ کے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ کا اثبات، اور اللہ کے دو ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ کی شان ہے، کسی مخلوق جیسا نہیں ہے۔ مخلوق میں جب اتنا تفاوت ہوتا ہے ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق میں، کہ آپ کا ہاتھ اور گائے کا ہاتھ یا جانور کا ہاتھ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو خالق اور مخلوق میں کیسے کوئی مشابہت ہو سکتی؟ ٹھیک ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں کہتے ہیں، پہلی جو آیت ہے، ابلیس سے اللہ تعالی نے کہا جب اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد، الخطاب لابلیس لعنہ اللہ لما امتنع من السجود لآدم علیہ السلام، یہ خطاب ابلیس سے، اللہ کی لعنت ہو اس پر، جب اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا آدم علیہ السلام کا۔ ای شیء صرفک وصدک عن السجود، کس چیز نے تجھے پھیر دیا یا روک دیا اس کا سجدہ کرنے سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کہا ہے تجھے سجدہ کرنے کے لیے، لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، مثنی ہے، دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنے پیدا کیا۔ ای باشرت خلقہ بیدی من غیر واسطہ، بغیر واسطہ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا، اس میں آدم علیہ السلام کے لیے شرف ہے، دیکھو۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، جب لوگ جائیں گے، جب حساب و کتاب کا انتظار میں لوگ ہوں گے، اب بہت لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، تو لوگ کہیں گے چلو پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، خلقک اللہ بیدہ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ دیکھو یہ ان کے شرف کو بیان کریں گے، یعنی شفاعت کیجیے ہمارے لیے۔ تو ہر نبی کے پاس جب لوگ جائیں گے تو ان کی جو کچھ فضیلتیں ہیں وہ بیان کریں گے نا۔ آدم علیہ السلام کے لیے دیکھو یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور بعض روایتوں میں اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی۔ تو اس طرح سے جو نصوص ہیں ہم اس کے لیے تسلیم کرتے ہیں اس کو۔ بشر تو خلق یعنی بغیر کسی واسطے کے، وفی ھذا تشریف و تکریم لآدم، اس میں آدم کے لیے تشریف اور تکریم ہے، اکرام ہے ان کا۔ قولہ، اچھا یہاں پہ ایک یہ بات سمجھ لیں کہ لما خلقت بیدی، جسے اللہ تو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ آگے بات آئے گی جو لوگ اس کی تعویل کر دیتے ہیں ید کی، اور کہتے ہیں اس سے مراد قدرت ہے، وہ تعویل بھی آئے گی، اس کا رد بھی آئے گا انشاءاللہ۔ دوسری آیت میں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لعنت اللہ علیہم، اللہ کے دونوں ہاتھ بلکہ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ الیہود فی الاصل من قولہم، یہود کہاں سے آیا ہے؟ ہدنا الیک سے، ہدنا الیک جو آیت میں انا ہدنا الیک، یعنی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہدنا یعنی تبنا الیک۔ وکان اسم مدح، یہ پہلے تعریف کے طور پر استعمال ہوتا تھا، ثم صار بعد نسخ شریعتہم لازما لہم وان لم یکن فیہ معنی المدح، پھر ان کا نام ہی پڑ گیا، ان کی شریعت جب دوسری شریعت آئی
عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پہلے کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، لیکن یہ نام باقی رہا، لیکن اب مدح اور تعریف کے لیے ان کو نہیں کہا جاتا یہود. اور یہ بھی کہا جاتا ہے سموا بذلک نسبۃ الی یہودا، یہودا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا، تو یہودا کی طرف منسوب ہے یہ. اس لیے ید اللہ مغلولہ، انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یخبر تعالی عنہم بانہم وصفوہ بانہ بخیل، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہے، یہ یہودیوں نے کہا. کما وصفوہ بانہ فقیر وہم اغنیاء، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اغنیاء ہیں. دیکھو ان کی عقل کیسی ہے. اور یہ کیونکہ انہوں نے رب کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. کما وصفوہ بانہ فقیر وہم اغنیاء لا انہم یعنون ان یدہ، یہ جو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے تعلق سے وہ باتیں کی جو بغیر علم کے بھی تھی اور اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے لائق نہیں تھی، اور اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. اسی لیے آیت میں کیا ہے، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، غلت ایدیہم ان کے ہاتھ بندھے ہیں، ھذا رد علیہم من اللہ تعالی بما قالوہ، یہ رد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر، ان کے اس مقولہ، اس قول پر جو انہوں نے کہا، بما افتروہ واختلقوہ، جو انہوں نے گڑھ لیا تھا اور اللہ کے اوپر افترا پردازی کی اور جھوٹ بولا. وہکذا وقع لہم، ان کا یہ حال ہے کہ یہ جو یہود ہیں یہ کنجوس، جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے، یہ بخیلی کی صفت میں یہ سب سے آگے ہیں خود، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے، اس صفت سے بیان کرتے، نعوذ باللہ. فإن فيهم من البخل والحسد الشيء الكثير فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله، جبکہ یہ بخیلی اور حسد ان کے اندر بہت زیادہ بھری ہوئی تھی. تم کسی یہودی کو ایسا نہیں پاؤ گے جس کے اندر بخیلی نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی، اور یہ بخیل ہیں، یہ خود بخیل ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا معطوف علی ما قبلہ، یعنی جو انہوں نے کہا اس سے پہلے سے معطوف ہے، والباء سببیہ، یعنی اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی جو انہوں نے کہا. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کیا دور کر دیا گیا، دور کر دیا گیا شخص، یہ ملعون ہے، لعنت کیا گیا. ای ابعدوا من رحمت اللہ بسبب هذه المقالہ، اس مقالہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. ثم رد علیہم سبحانہ بقولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے اس قول سے رد کیا، بل یداہ مبسوطتان. دیکھو ایک جگہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کے جھوٹ کہ وہ ایسا کہتے ہیں، ان کے اس قول کا رد کیا، پھر حق کو بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھا ہے اس آیت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے اوپر کیا مصیبت آئی کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی. تو اس آیت میں کیا چیزیں تم کو مل رہی ہے؟ کتنی چیزیں مل رہی ہیں؟ 4 چیزیں. پہلی چیز کہ ان کا جھوٹ، یہودیوں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا. ان کا جھوٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ نے اس کا رد کیا، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، حق کو بیان کیا کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں.
اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے جہاں خرچ کرتا ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ خرچ کرتا جاتا ہے، دن رات لوگوں کو عطا اپنے جود اور عطا سے دے رہا ہے، آسمان والوں کو، زمین والوں کو، ہے یا نہیں، سب کو. اور اللہ تعالیٰ کرم والا ہے، جود عطا کرنے والا ہے. ثم رد عليهم سبحانه بقول بل يداه مبسوطتان أي بل هو في غاية ما يكون من الجود والعطاء فيداه مبسوطتان بذلك. اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، گشادہ ہیں، دیتا جاتا ہے. ينفق كيف يشاء، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. جملہ مستأنفہ مؤکد لکمال وجودہ. فإنفاقه على ما تقتضيه مشیئته، اللہ تعالیٰ جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے، تقاضا جیسے اس کی مشیت ہو، اللہ تعالیٰ ویسے اس خرچ کرتا ہے اور دیتا ہے، عطا کرتا ہے. فإن شاء، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کے وسعت کرتا ہے کسی کے رزق میں، اور کہیں چاہتا ہے تو اس کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی حکمت ہے اس میں. فهو الباسط القابض على ما تقتضيه حکمته، على ما تقتضيه حکمته، جیسے کہ اس کے حکمت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے وہ دیتا ہے، یا کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. فقراء اور مسکین، یا جن کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض چیزوں سے محروم کیا، اس کی حکمت ہے. اور جنہیں عطا کیا ہے، حکمت سے عطا کیا ہے. یہ عطا کرنے والے کو حکم دیا ہے کہ تم مسکین پر خرچ کرو. تو یہ جو جن کے پاس مال ہے، جو خرچ کرتے ہیں مسکین پر، وہ کس کے عطا سے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا سے. اس کے باوجود بھی یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اغنیا ہیں، ہم لوگ مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا. اور ان کا یہ کہنا ید اللہ مغلولہ، جھوٹ ہے. جو بھی انسان خرچ کرتا ہے وہ کس کے عطا سے کرتا ہے؟ اس کا دیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وہ آزماتا ہے دے کر بھی اور روک کر بھی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ جسے تو عطا کرے، اور کوئی عطا نہیں کر سکتا جسے تو روک لے. سبحان اللہ. الشاہد من الآیتین الکریمتین، یہ دونوں آیتوں سے کیا شاہد کیا ہے؟ ان فیہما اثبات الیدین للہ سبحانہ و تعالی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دونوں ہاتھوں کا ثابت ہوتا ہے. وَأَنَّهُمَا يَدَانِ حَقِيقَتَانِ لَائِقَتَانِ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، یہ اللہ کے لیے جیسے لائق ہے اس کی عزت اور جلال اور عظمت کے لیے، ویسے ہے، ہم اس کو ثابت مانتے ہیں. لَيْسَتَا كَيَدَيِ الْمَخْلُوقِ، کسی مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقتين عن الله، اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو نفی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حقیقت میں ہاتھوں کی نفی کرتے ہیں. کیا اشاعرہ اس آیت کو نہیں پڑھتے؟ کیسے نفی کرتے ہیں؟ کیا ماتریدیہ اس کو نہیں پڑھتے؟ آیت کو پڑھتے ہیں. کیسے نفی کرتے ہیں اس کی؟ تحریف کر دیتے ہیں
یا اس کے جو ہے تفویض کر دیتے ہیں۔ تحریف کرنے کا معنی یہ ہے کہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے یا اللہ کی طاقت ہے، قوت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے تحریف، اور یہ اشاعرہ کا مذہب ہے، اور وہ گمراہ ہو گئے اس میں۔ کہتے ہیں شیخ کہ یہ کیوں بیان کیا تھا کہ حقیقت میں، تاکہ لوگ مجاز کا نام لے کر یہ کہتے ہیں مجازن یہ بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ مجاز سمجھتے ہو؟ میٹافوریکلی، حقیقت میں نہیں ہے، یہ ایک طرح سے یہ جو مجاز ہے یہ اسی راستے سے آیا ہے، اسی لیے کہا تھا اللہ کی صفتوں کو ہم حقیقی طور پر مانتے۔ تو جو رد کرتے ہیں حقیقی ہاتھوں کا، وزعم ان المراد بالید القدرہ او النعمہ، کہتے ہیں کہ اس میں مراد اللہ کی قدرت یا نعمت ہے۔ وہذا تأویل باطل وتحریف للقرآن الکریم، یہ باطل تاویل ہے اور یہ تحریف ہے قرآن کی آیت میں۔ کون سی تحریف ہے؟ کس طرح کی تحریف ہے یہ؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نے تحریف نہیں کیا قرآن کی آیتوں کا۔ میں نے بتایا اس کے تعلق سے کس قسم کی تحریف اس کو کہتے ہیں۔ تحریف کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ ایک ہوتی ہے لفظی تحریف اور ایک ہوتی ہے معنوی تحریف۔ یہ معنوی تحریف ہے، لفظ کو تو نہیں بدل سکتے قرآن کے، معنی کو بدل دیتے ہیں۔ تو جو حقیقت میں اس کا معنی ہے اس معنی کو نہ لے کر اپنی طرف سے معنی کو بیان کرتے ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں تاویل یا تحریف کرنا۔ فالمراد ید الذات لا ید القدرہ والنعمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف اس کی نسبت ہے ید کی، نہ کہ قدرت یا نعمت اس سے مراد ہے۔ اذ لو كان المراد بالید القدرہ كما یقولون لبطل تخصیص آدم بخلقہ بہما، اگر اس سے مراد ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، ہاتھ سے مراد اگر قدرت لیتے تو یہ انہی کے اوپر یہ حجت ہے یہ آیت۔ دیکھو آیت میں کیا ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، تو کیا آسمان اور زمین کو اور جتنی بھی مخلوقات ہیں کیا اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ تو پھر کیا ضرورت ہے، کیا یہ جو آیت میں یہ کیوں پھر آدم علیہ السلام کے لیے خاص کر کے اس کو ذکر کیا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ پہلی وجہ ہے۔ فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ حَتَّى ابلیس، کہتے ہیں شیخ کہ تمام مخلوقات یہاں تک کہ ابلیس بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا ہے، خلقت بقدرتہ، فأی مزید لآدم علی ابلیس فی قولہ، تو پھر کیا چیز ہے آدم علیہ السلام کے تعلق سے اس کو کیوں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور ابلیس کے اوپر کو اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اگر قدرت اس سے مراد ہوتی تو کیا اس سے یہ بات سمجھ، اگر قدرت اس سے مراد لی جائے تو پھر ابلیس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ تو یہ بیان کرنے کی پھر ابلیس کو کیا وجہ ہوتی ہے کہ میں نے جسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ بات ان کی جو ہے یہ تحریف ہے، اور یہ بات ان کی حجت نہیں ہے۔ لما خلقت بیدی فکان یمکن لابلیس ان یقول وانا، ابلیس یہ کہہ سکتا تھا نا کہ اللہ تو نے بھی جو مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، لیکن ابلیس نے یہ نہیں کہا۔ ابلیس کو یہ شرف آدم علیہ السلام کا پتہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پیدا کیا ہے. یہ شرف ہے، یہ اکرام ہے. ابلیس کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے بھی تو مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اگر ہاتھ سے مراد قدرت ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سے مراد قدرت نہیں ہے. قدرت الگ صفت ہے اللہ کی، اور ہاتھ الگ صفت ہے. تو ابلیس یہ کہہ سکتا تھا کہ تو نے مجھے بھی پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے. اذا كان المراد بها القدرة وايضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب ان يكون لله قدرتان. پھر دو ہاتھوں کا ذکر ہے تو دو قدرت کا پھر معنی آپ لیں تو دو قدرت سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کیا قدرت دو ہوتی ہے؟ اللہ کی قدرت ایک ہے. دیکھو شیخ کہتے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے تم اگر دو ہاتھ کہو گے تو دو قدرت کہنا پڑے گا. وقد اجمع المسلمون على بطلان ذلك. مسلمان کا اس پر اجماع ہے کہ یہ دو قدرت سے مراد نہیں ہوتی. وأيضا لو كان المراد باليد النعمة، اگر ہاتھ سے مراد نعمت ہوتی لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين. تو اس سے کیا مراد ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دو نعمتوں سے پیدا کیا. یہ باطل ہے. وهذا باطل لأن النعم الله كثيرة، کیونکہ اللہ کی صرف دو نعمت نہیں، بہت ساری نعمتیں. وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط. دو نعمت صرف نہیں ہے. واضح ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے ان گمراہ قسم کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تحریف کرتے ہیں اور آیت کی تحریف ہوتی ہے، اس سے لازم آتی ہے آیت کی تحریف، اس سے معنوی تحریف، تو پھر اور دین کے بارے میں کس طرح سے ان لوگوں کے اوپر اعتماد کیا جائے. اسی لیے اہل بدعت جو ہوتے ہیں ان سے دین نہیں لیا جاتا. اہل بدعت سے اسی لیے کہا جاتا ہے مت سنو ان کا، کیونکہ تمہارے دل میں وہ کون سی بات ڈال دیں گے اور ہو سکتا ہے وہ بدعقیدگی چلی جائے جس سے کوئی شخص صراط مستقیم سے نکل کر شیطان کے راستوں میں سے کسی راستے میں چلا جائے. تیسری صفت ہے اثبات العینین للہ تعالی وقوله واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وقوله وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن كان کفر وقوله وألقیت علیک محبة منی ولتصنع على عینی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دو آنکھوں کا اثبات. اس میں تین آیتوں کو ذکر کرتے ہیں شیخ. کہتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیتے رہیں، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے. اور اللہ کا فرمان ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا، یعنی نوح علیہ السلام کو اور پھر جو لوگ مومنین تھے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، رب کا انکار لوگوں نے کیا تھا. وقوله وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں نے اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. اس کی شرح میں شیخ کہتے ہیں پہلی آیت وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وَاصْبِرْ یعنی صبر کر، صبر کیجئے. الصبر لغتاً الحبس والمنع، روکنا، منع کرنا، یہ روکنا یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، یا صبر کرنا کسی چیز سے رکنا یا منع کرنا. فهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب.
صبر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ صبر اپنے نفس کو جزا سے روکنا اور زبان کو شکوہ شکایت کرنے سے اور ناراضگی کے اظہار سے روکنا اور جوارح کو چہرے پر مارنے یا گریبان چاک کرنے سے روکنا. یہ صبر کے معنی میں. صبر میں یہ ساری چیزیں. صبر 3 قسم کا ہے. الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے رکنے میں صبر کرنا. دل کر رہا ہے حرام چیز کرنے کا لیکن اپنے آپ کو روک رہے ہیں اللہ کے ڈر سے اور اس کے ثواب کی امید سے. ٹھیک ہے، یہ صبر. دل کر رہا ہے برائی کام کرنے کا، شیطان بہکاتا ہے انسان کو، چاہتا ہے کہ وہ برائی کرائے، دل کرتا ہے، مائل ہے دل اس کی طرف، لیکن تم روکتے ہو اللہ کے ڈر سے. یہ صبر کر رہے ہو اپنے اوپر. اللہ کے حکم کی پیروی میں، ٹھنڈ میں فجر کے لیے اٹھ کر وضو کرنا، نماز کے لیے جانا، یہ صبر ہے. مشقت کو برداشت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے صبر ہے. اور تیسری چیز الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے وہ چیزیں جو آپ کو تکلیف دہ چیز ہوتی ہیں. کسی کا کوئی قریبی فوت ہو گیا، کسی کا کوئی مال نقصان ہو گیا، کسی کی تجارت میں گھاٹا ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، اس پر صبر کرو اور اس پر جزا فضا نہیں کرنا. ہائے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ صبر کے خلاف. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اس میں افضل ترین صبر کون ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں افضل ترین پہلی 2 قسمیں، الصبر علی طاعت اللہ والصبر عن معصیت اللہ. اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اور نافرمانی سے بچنے میں صبر کرنا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم پر صبر کریں. لِقَضَائِهِ الْكَوْنِ وَالشَّرْعِ، اس میں یعنی کس چیز پر؟ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں. کون سا حکم؟ چاہے وہ کونی ہو، قدری ہو یا شرعی ہو. دونوں آ گیا کہ نہیں؟ اس میں کونی حکم میں مصیبت جو آ رہی ہے، کونی قدری ہے نا، مصیبت آنا، نقصان ہونا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس کی پہلے والی آیت کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنا یہ کونی قدری فیصلے پر اللہ کے صبر کرنا. اللہ کی طرف سے اس میں حکمت ہے جو میرا رب جانتا ہے، مجھے پتہ نہیں اس کی حکمت، چاہے وہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چونکہ میرے رب کا یہ فیصلہ، میں اس کے لیے تسلیم کرتا ہوں، اس کو صبر کرتا ہوں. یہ صبر ہے. شرعی، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو کرنے میں جو مشقت آ رہی ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رکنے میں جو مشقت آ رہی ہے، صبر. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ أي لقضائه الكوني والشرعي فإنك بأعيننا أي بامرأ منا وتحت حفظنا فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك. یعنی آپ ہماری نظروں پہ ہیں، نظروں کے سامنے ہیں، تو کوئی آپ کو غم کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کفار آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں آپ کو نہیں کر سکتے، یہ زیادہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتے. اس سے فتنہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ قولہ، دوسری آیت، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. وَحَمَلْنَاهُ أي نوحًا علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کو على ذات الواح ودسر أي على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح مفردة. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیوں اور میخوں والی یا کیلوں والی، جو کشتی کیسے بنتی؟ تختیوں سے اور کیلوں سے، اس پر سوار کیا. آج ہم جو بیٹھے ہیں اسی کشتی پہ جو لوگ سوار تھے ان کی ضروریت میں سے. دسر مفردها دسا تجری بأعیننا ای بمنظر ومرأى منا، آپ ہماری نظروں کے سامنے یا ہماری نظروں کے سامنے یہ کشتی چل رہی جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی. جزاء لمن كان كفر ای فعلنا بنوح علیہ السلام وبقومه
وما فعلنا من انجائه واغراقهم ثوابا لمن کفر به وجحد امره وهو نوح علیہ السلام. ہم نے جو نوح اور اس کے قوم کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو بچایا اور جو نجات دی اور ظالموں کو غرق کیا، یہ جو بچایا ان کو، ان کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. کس کے ساتھ؟ نوح کے ساتھ. اور پھر اللہ کا بھی انکار کیا لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا. لمن کفر، جس سے کفر کیا گیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام. اور جب نوح علیہ السلام کا انکار کیا لوگوں نے، ان کی بات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار ہوا اور ان کے حکم کی نافرمانی کی. وقولہ، جو تیسری آیت ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ میں، محبت تجھ پر ڈال دی تھی. الخطاب لموسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے یہ خطاب ہے کہ میں نے تیری محبت اپنے بندوں میں، اپنے مخلوق میں ڈال دی تھی. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے ایک صندوق میں کر کے پانی میں بہا دیا تھا فرعون کے ڈر سے، اور وہ جو نہر ہے یا وہ جو پانی جو جا رہا تھا، وہ فرعون کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا. فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا. فرعون کی بیوی کے دل میں محبت آئی کہ نہیں اس کی؟ اللہ تعالی نے محبت ڈال دی تھی. جب فرعون کی بیوی نے یہ کہا لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو قتل مت کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون سمجھ گیا تھا کہ بنی اسرائیل کا لڑکا ہے. کچھ علامت کی وجہ سے تبھی نہ کہا کہ اس کو قتل مت کرنا. دیکھو اس خاتون کے دل میں اللہ تعالی نے محبت ڈال دی تھی. پھر جب وہ دودھ نہیں پی رہے تھے تو لوگ پریشان تھے کہ کیسے اس بچے کو دودھ پلایا جائے. یہاں تک کہ ان کی بہن جو پیچھا کر کے دیکھ رہی تھی کہ کہاں جا رہی ہے، انہوں نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں بتاؤں تم کو ایسے گھر والوں کو جو اس کی کفالت کرے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. فرعون نے اپنے طور پر سازش کی کہ نہیں کی قتل کرنے کی بنی اسرائیل کے لڑکوں کی. جس چیز کا ڈر تھا اللہ تعالیٰ نے عین اسی کے محل میں ان کی پرورش کی ہے، اسی کے محل میں پرورش ہوئی ہے. واضح ہے. اس لیے اللہ کی قدرت اور اس کی جو حکمت ہے، دیکھو کیا، جبکہ پوری قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، کیوں؟ کیونکہ اس کو کسی نے کہا تھا، فرعون کو اس نے خواب میں دیکھا تھا کچھ کہ فلسطین کی طرف سے آگ آئی ہے اور جس سے اس کے محل جل گئے ہیں. تو اس نے تعبیر پوچھی تھی لوگوں سے، کہا تھا بنی اسرائیل کے لڑکے کی ہاتھ تمہاری سلطنت چلی جائے گی. تو فرعون نے یہ حکم دیا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ بعض آثار سے پتہ چلتے ہیں. فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو. تو الشاہد من الآیات ان فیہا اثبات العینین للہ علی ما یلیق بہ سبحانہ، اللہ کے لیے جو جیسے لائق ہے ثابت کرتے ہیں. فقد نطق القرآن بلفظ العین مضافۃ الیہ مفردہ و مجموعہ، کبھی عین
مفرد میں ذکر ہوا ہے، کبھی جمع کے ساتھ ذکر ہوا ہے. تو اور سنت سے بھی ثابت ہے کہ دو آنکھ ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم لیس باعور، تیرا رب کانا نہیں ہے. کب یہ بیان کیا؟ جب دجال کے بارے میں بیان کر رہے تھے. دجال کانا ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں. وذلك صریح بأنه ليس المراد اثبات عین واحدہ فإن ذلك ظاہر تعالی اللہ عنہ. ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب احوال المضاف الیہ. یہاں پر بھی کبھی یہ مفرد کے صیغے میں بیان ہوا ہے آنکھ کا ذکر، کبھی مثنی، کبھی جمع. تو شیخ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کی طرف منسوب نسبت ہوگی تو واحد کے صیغے میں آئے گا، اور اگر جمع کے ہوگا تو جیسے ظاہر ہے ویسے ہی جمع کے صیغے میں آئے گا. جیسے تجری بأعیننا، اور اللہ کا فرمان ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، تو یہاں پر ایدینا ہے کیونکہ جمع کی طرف اس کی نسبت ہو رہی. وَإِنْ أَضَافُوهُ إِلَى اسم مثنى فَالْأَفْصَحُ فِي لُغَتِهِمْ جَمْعُهُ كَقَوْلِهِمْ لَقَدْ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنَّمَا هُمَا قَلْبَانِ. علی کل حال شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی اضافہ ہوگا مفرد کی طرف تو ایک کا ذکر ہوگا. یہ فصیح زبان عرب میں جو استعمال کرتے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو آنکھیں جیسے دو ہاتھ ہیں. دو ہاتھ کا ذکر ہے حدیث میں. اور جو حدیث ہے ان ربکم لیس باعور، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آنکھ نہیں. واضح ہے. اور جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نراک بأعیننا ونأخذک بأیدینا ولا یفہم منہ، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس بہت ساری، کیونکہ عربی میں مفرد اور جمع کے علاوہ مثنی کا صیغہ ہوتا ہے، دو کے لیے جو بولا جاتا ہے. تو یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تم کو پکڑ رہے ہیں، اس کا معنی ہے ہمارے بہت سارے ہاتھ نہیں ہیں. یہ معلوم ہے یہ چیز. تو شیخ وہی کہتے ہیں ولا یفہم منہ ولا یفہم منہ اس سے یہ مراد نہیں لیا گیا کہ بہت سارے ہیں. واللہ تعالی اعلم. علی کل حال یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جن صفتوں کو بیان کیا ہے جو آج ہم لوگوں نے پڑھا، تین صفتیں: اللہ کا چہرہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دونوں آنکھوں کا ثابت ہونا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دونوں ہاتھوں کا ثابت ہونا، یہ جیسے کہ اللہ کے لیے لائق ہیں ویسے ہم ثابت کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین.